ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع پر کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ موضوع ہے خواب۔ ہمارے ہاں عام طور پر کسی چیز کے غیر حقیقی، ناممکن اور ناپائیدار ہونے کو بیان کرنے کے لیے اسے خواب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے یہ تو خواب ہے، اسی طرح کہا جاتا ہے ایسا ہو جانا ایک خواب ہے۔ دنیاوی زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کے لیے بھی خواب ہی کا استعارہ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ فانی بدایونی نے کہا تھا، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ صوفیہ کا ایک طبقہ اس سے بھی تھوڑا آگے گیا اور کہا کہ عالم ناسوت اور عالم مثال دونوں ہی غیر حقیقی ہیں۔ اس طبقے کے بقول انسان جب جاگ رہا ہوتا ہے تو عالم ناسوت میں ہوتا ہے، اور جب سو جاتا ہے تو عالم مثال میں ہوتا ہے۔ گویا جاگنے کی حالت میں عالم مثال کا وجود نہیں ہوتا، اور سونے کی حالت میں عالم ناسوت موجود نہیں ہوتا۔ اس بنا پر یہ طبقہ اصل حقیقت انسان کو قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ عالم ناسوت ہو کہ عالم مثال، دونوں ہی انسان کی ذات کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ دونوں عالم یعنی عالم ناسوت اور عالم مثال، یہ دونوں انسان کے بغیر اپنا وجود نہیں رکھتے۔ اس طبقے کے نزدیک جو کچھ اس کائنات میں ہے یہ محض وہم و خیال ہے، اس کی وہی حیثیت ہے جو کسی آئینے میں نظر آنے والے عکس کی ہے۔ ایک چینی فلاسفر کے مطابق اس نے خواب میں خود کو ایک تتلی کے روپ میں دیکھا جو مختلف پھولوں پر اڑتی اور ان کا جوس چوستی پھر رہی تھی۔ ان کے بقول نیند سے جاگنے کے بعد وہ مسلسل اس سوچ میں، اس کشمکش میں گرفتار ہے کہ آیا وہ فلسفی ہے جس نے خواب میں خود کو تتلی کے روپ میں دیکھا تھا، یا وہ تتلی ہے جو حالت بیداری میں فلسفی کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، فلسفیانہ اور شاعرانہ خیال آرائی اپنی جگہ، تاہم یہ کائنات اور اس میں موجود زندگی دونوں ہی ناقابل تردید حقیقت ہیں۔ زندگی تو پھر زندگی ہے۔ اس زندگی میں انسان کے دیکھے ہوئے خواب بھی اتنے بے حقیقت نہیں ہوتے جتنا سمجھا جاتا ہے۔ خواب کی حقیقت کا انکار تو سائنس بھی نہیں کر سکتی، اور نہ آج تک سائنس نے خواب کی حقیقت کا انکار کیا ہے۔ تاہم سائنس خواب کے محرک کا تعین کر پائی ہے، اور نہ ہی خواب کی حقیقی زندگی میں اثر پذیری کی وہ قائل ہے۔ چنانچہ کچھ سائنسدان خوابوں کو انسانی حسرتوں اور تمناؤں کا
انسانی حسرتوں اور تمناؤں کا ایک غیر شعوری اظہار قرار دیتے ہیں۔ گویا اس قول کے مطابق خواب کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بعض سائنسدان تحرک بصری یعنی ریپڈ آئی مومنٹ یعنی آنکھوں کی حرکت کو خواب کا محرک سمجھتے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کے نزدیک دماغ، ہمارا جو دماغ ہے انسانی، دماغ خوابوں کی تولید کرتا ہے۔ اب پھر یہ سوال کہ دماغ کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں خواب کی تولید ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی سائنسدانوں کے آراء مختلف ہیں، اور ان میں سے ہر رائے انسانی ذہن میں خواب کے حوالے سے پیدا ہونے والی تشنگی بجھانے کے بجائے، تشنگی کو ختم کرنے کے بجائے مزید پیاس پیدا کرتی ہے۔ یہ تو سائنسدان ہیں۔ دوسری طرف اطباء ہیں، یعنی جن کو ہم حکیم حضرات کہتے ہیں۔ یہ حضرات پیٹ اور معدے میں گیس کی کثرت کو خواب کا محرک گردانتے ہیں، یعنی ان کے مطابق خواب پیٹ اور معدے میں گیس کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اصل حقیقت کیا ہے، یہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔